اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت 48 اور آیت 49 کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ آیت 48 میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی عظمت۔ نمبر 2، قرآن پاک کے نزول کا مقصد۔ نمبر 3، نزول قرآن پاک کے مقصد میں جو رکاوٹ پیدا کرے اس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ آپ ان باتوں کو بالکل خاطر میں نہ لائیں۔ پہلی بات، قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے 3 طرح سے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی یہ برحق کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، برحق کتاب ہے۔ دوسری بات، مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے کہ اللہ نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ نمبر 3، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ تیسری بات یہ کہ یہ ان پر نگران بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے احکام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ سب امور کی نگرانی کرنے والی ہے۔ مُهَيْمِنًا، نگہبان ہے، نگرانی کر رہی ہے۔ یہ 3 چیزیں قرآن پاک کی عظمت کے لحاظ سے۔ نمبر 1، بالحق۔ نمبر 2، مصدقاً۔ نمبر 3، مہیمناً۔ یہ تینوں قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے عظمت کو ذکر کیا ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائی وہ قرآن پاک کے نازل کرنے کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اس لیے نازل کیا کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے اس کے مطابق لوگوں میں فیصلے کریں، یعنی قرآن پاک فیصل ہے۔ قرآن پاک لوگوں کے لیے تمام معاملات میں رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اے نبی، اس کتاب کے مطابق فیصلے کریں، کسی بھی چیز کو بیچ میں رکاوٹ پیدا نہ ہونے دیں کسی چیز۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری بات کہ یعنی کہ جو اس میں رکاوٹ پیدا کرنے والے عناصر ہیں اے نبی ان کی پرواہ نہ کرے۔ تھوڑا سا واقعہ ایک ذہن میں رکھیے گا، ذرا بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کا ارتکاب کر لیا۔ جب چوری ثابت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری فرمایا۔ تو قبیلے کے لوگ آئے، حضرت معاف کر دیں، عورت ذات ہے، ہاتھ کٹ جائے گا تو ساری زندگی اس کے لیے شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ اس کی زندگی بسر ہوگی، تو آپ اس کی سزا کو تبدیل کر دیں، نرمی فرما دیں، معاف کر دیں۔ اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلے کے لوگوں نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، جو معاملہ ہو اس کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیں، اور اس فیصلہ کرنے میں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ان کی باتوں کو نہ ماننا۔ اگر ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا، ان کی خواہشات کی اگر آپ نے پیروی شروع کر دی، پھر تو قرآن پاک کے نزول کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ مقصد تو یہ ہے کہ ماحول اور معاشرے میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے،
ماحول اور معاشرے میں ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ماحول اور معاشرے میں ہر ایک کو انصاف فراہم کیا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب قرآن پاک کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، تو پھر انصاف کے تقاضوں کو صحیح معنوں میں پورا کیا جائے گا۔ اس لیے نبی، ان کی کسی بھی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، ان کی کسی بھی بات کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی، جو آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلے کریں۔ اور اللہ نے ایک اور علت کو بھی بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یہ صرف اے نبی آپ کی امت کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی امتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجیں، ہر امت کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی ضابطہ، کوئی نہ کوئی اصول اور طریقہ ضرور نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے شرعتاً شریعت و منہاجاً اور زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہم نے اتارا ہے، کیونکہ یہ ضروری تھا۔ اگر کوئی شریعت، کوئی نظام، کوئی طریقہ، کوئی اصول نازل نہ ہوتا تو انسانیت زندگی کیسے بسر کرتی؟ پھر تو ہر انسان نے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے تھے، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے تھے۔ وہ ظاہر ہے کہ پھر جتنے انسان ہیں اتنی مرضیاں اور اتنے فیصلے اور اتنے نظریات آئیں گے، تو پھر انسانیت کے لیے جو ہے پریشانی ظاہر ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کرم فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، ہم نے ہر امت کے لیے ایک ضابطہ ضرور نازل کیا ہے، اور آپ کے لیے جو ضابطہ ہے اے نبی وہ قرآن پاک کی صورت میں ہے، آپ اس کو ہی اختیار کریں، اس کے مطابق فیصلے کریں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا تھا، اللہ فرماتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ ساری کی ساری انسانیت کو ایک امت بنا دیتا۔ ابھی تو مختلف نبی آئے، مختلف رسول آئے، امتیں بنائیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم ساری کی ساری انسانیت کو ایک امت بنا دیتے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں آزمانا تھا۔ ایک امت بنا دیتے تو پھر یہ ہونا تھا نا کہ وہی نبی ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہی ہدایت کا ذریعہ بنتا۔ اب نبی دنیا میں اتنی دیر نہ رہتے تو باقی لوگ گمراہ ہو جاتے، پھر لوگوں نے کہنا تھا ہم تک تو اللہ تعالیٰ کا پیغام صحیح معنی میں پہنچا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دکھائی، تورات نازل ہوئی، زبور تک تبدیلی شروع ہو گئی، زبور نازل فرمائی، انجیل تک تبدیلی شروع ہو گئی، انجیل نازل فرمائی، قرآن تک اس میں تبدیلی شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہتے تو ایک امت بنا دیتے، لیکن اس میں پھر لوگوں کے لیے مسائل ہونے تھے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کو ہم نے جو ہے ایک نبی اور رسول عطا کیا، ان کے لیے ضابطہ اور طریقہ نازل کیا تاکہ ان کے لیے اس پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف اس قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل کیا، مصدقا لما بین یدی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب کی، ومہیمنا علیہ، اور ان کے مضامین پر نگہبانی کرنے والی ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، پس آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس حکم کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، عما جاءک من الحق، اس لیے کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کے لیے تم میں سے ایک شریعت اور ایک ضابطہ ضرور مقرر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ تمہیں اپنے دیے ہوئے احکامات کے لحاظ سے آزمانا چاہتا ہے۔ لہذا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے لوگو نیکیوں کی طرف سبقت کرو، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو جو ہے وہ مائل کرو، راغب کرو، کیونکہ آخرت میں نجات نیکیوں کی وجہ سے ہی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں الی اللہ مرجعکم، تم سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان باتوں کی جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ یہ آیت 48۔
اب آیت 49، اس کا مضمون بھی پچھلے آیت والے مضمون کی طرح ہی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کے مقصد کو ذکر کیا ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَآنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی ان کے درمیان فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی روشنی میں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، یہ ایک نئی بات اللہ نے یہاں ذکر فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچتے رہنا، أَن يَفْتِنُوكَ، کہیں آپ کو روک نہ دیں، عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس حکم سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا۔ وہی واقعہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ان کی باتوں میں آ کر آپ چوری کی سزا والے حکم کو آپ معاف نہ کر دینا کہیں، انہوں نے تو اس طرح کی باتیں بنانی ہیں، یہ تو اس طرح کی باتیں بنائیں گے کہ جناب یہ آپ مہربانی فرمائیں، آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، آپ تو بڑے مہربان ہیں، آپ تو بڑے شفیق ہیں، آپ رحیم ہیں۔ تو اے نبی ان کی اس طرح کی باتوں میں آ کر آپ جو ہے وہ اللہ کے حکم کو نظر انداز نہ کیجیے گا۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچتے رہیے، اَن يَفْتِنُوكَ، کہیں آپ کو روک نہ دیں، عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ میں موڑ لیں، فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے گا، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرعی حدود کو جو مقرر کیا ہے، شرعی سزاؤں کو جو مقرر کیا ہے، ان کا مقصد اللہ کہتے ہیں کہ مقصد اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے۔ یہ سزا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کیونکہ ان کے اعمال ہی ایسے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ تو اکثریت تو لوگوں کی نافرمان رہی ہے، تو اے نبی آپ اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال ان دو آیتوں میں اگر ہم اس کا خلاصہ اگر ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 باتوں کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 قرآن پاک کی عظمت کو، نمبر 2 قرآن پاک کے نازل کرنے کے مقصد کو، اور نمبر 3 جو قرآن پاک کے احکام کے مطابق فیصلہ کرنے میں رکاوٹ پیدا کریں ان سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ان کو کسی بھی لحاظ سے خاطر میں لانے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرو، کیونکہ یہی صحیح معنی میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔